بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات، اس پر تمام امت مسلمہ کے کثیر علماء و فقہا کا اجماع ہے کہ یہ رات جس کا تذکرہ سورہ قدر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وہ رات رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ یوں تو ترمذی کی حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر چلے گئے، میں ان کے پیچھے چھپ کر گئی۔ اس حدیث میں آگے چل کر بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ رات وہ ہے کہ جو تمام راتوں سے افضل ہے، لیکن یہ ترمذی کی حدیث ضعیف ہے۔ اس کے بعد اسی متعلق ایک حدیث مسلم کی حدیث ہے جو کہ صحیح ہے کہ 15ویں شعبان کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ، یہ دن اتنا خاص ہے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ تم جاؤ اور جنت البقیع کے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص عمل سے اس رات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، مگر خود قرآن کے الفاظ میں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ترجمہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اس سے قرآن کے نزول کا رمضان میں ثابت ہونا واضح ہوتا ہے، کیونکہ قرآن خود دلیل پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر میں اللہ کا بارعب انداز کلام کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ان دونوں کو ملانے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل رات رمضان کی ہی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تمام بزرگان دین علماء کرام کا اجماع ہے سوائے چند کو چھوڑ کر، اور اسی سے متعلق سلمان فارسی کی وہ مشہور زمانہ حدیث ہے جس سے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہونا واضح ہوتا ہے۔ بہقی کی حدیث ہے، سلمان فارسی سے روایت ہے کہ عن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن واز فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے اور اس کی راتوں میں قیام، اور جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہی ہے جیسا کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا ایسا ہی ہے جیسا اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ ہمدردی کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد ہوگی، اور افطار کرانے والے کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزے رکھنے والے کو ملا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں ہر شخص وہ چیز نہ پتہ کر پائے کہ روزے دار کو افطار کرایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی ثواب ہر شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزے دار کو بھرپیٹ کھانا کھلایا اسے اللہ پاک میرے حوض سے پلائے گا، ایسا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، جس کا اوسط مغفرت اور جس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جو اس مہینے میں اپنے غلام پر کام میں تخفیف کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اس رات کے خاص ہونے کی وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں خطبے کے دوران کی، نہ کہ محض کسی ایک ہستی سے محض تذکرہ کیا ہو۔ ہمارے علماء کرام اور بزرگان دین نے بڑی محنتوں کے بعد یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات رمضان کی کون سی رات ہے۔ بہت ساری رائے الگ الگ سامنے آئیں، لیکن اللہ نے اس رات کو اس قدر چھپا کر رکھا ہے کہ یقینی طور پر کسی بھی 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک کو فکس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد علماء امت مسلمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی آخری طاق 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے، یعنی 5 طاق راتوں کو برابر عبادت میں گزارنا افضل ترین ہے۔
کیونکہ یہ ایک بہت آسان عمل ہے کہ محض 5 راتوں میں اپنے رب سے اپنے دل کی باتیں کریں، اس کے سامنے مصلی پر بیٹھ کر اپنے آنے والی زندگی کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگیں، دونوں جہان کی بھلائی مانگ لیں، جو گناہ ہو گئے ان کی معافی مانگ لیں، اپنے اور اپنوں کے لیے دنیا میں آسانی اور آخرت میں جنت میں ٹھکانہ مانگ لیں، کیونکہ یہ طے ہے کہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہماری جھولی میں آنی ہی ہے، اگرچہ ہمیں اس بات کا علم نہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الدین یسرن، کہ دین آسان ہے، اور واقعی دین پر چلنا کانٹوں یا آگ پر چلنے کا نام نہیں، یہ تو سراپا رحم و کرم والا دین ہے کہ اس پر چل کر دنیا میں بھی سکون سے رہتے ہیں اور آخرت میں بھی بہترین گھر پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے تمام امت مسلمہ کو رمضان کی ان 5 راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔